السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ مسلمانوں کی کامیابی اور ایمان والوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں لگا رہے اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر انسان نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور آخرت کی یاد سے، آخرت کی فکر سے غافل ہو گیا، تو پھر اسے طرح طرح کی آزمائشوں، فتنوں اور امتحانوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ فتنے آئیں گے، تو پھر من حیث القوم سب کے سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے۔ اسی لیے انسان کو اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا حاصل کروں، دنیا کے پیچھے اپنی زندگیوں کو لگا دیتا ہے، لیکن وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ تو آخرت سے غافل ہونا یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ڈرا رہے ہیں، اس کو بتلا رہے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے، نبی کی زبانی اللہ تعالی اس انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ تم ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، ان ابتلاؤں سے ڈرو جو تم میں سے خالص ظالموں کو نہیں آئیں گے، تم میں سے خالص ظالموں پر وہ فتنے نہیں آئیں گے۔ منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی گرفت آئے گی، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، تو یہ صرف اور صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگی، یہ آزمائش، یہ فتنے، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری امت کے جو مخلص مومن لوگ ہوں گے وہ بھی ان فتنوں کی اور آزمائشوں کی زدوں میں آ جائیں گے، وہ بھی اس میں شامل اور داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرب قیامت اس طریقے سے فتنے نازل ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب ایسے فتنے نازل ہوں گے کہ جیسا کہ کسی انسان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے لگاتار دھڑا دھڑ نیچے گرنے لگیں اور ان کو وہ جمع کرنے میں لگ جاتا ہے اور اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے قیامت سے پہلے لگاتار مستقل کنٹینیو فتنے پر فتنے نازل ہوں گے، انسان اس سے نہیں بچ پائے گا اور مصیبت تو لگاتار پے در پہ آئیں گی، تو وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جائے، چاہے اس میں خاص مسلمان ہوں یا ظالم ہوں، سب اس میں مبتلا ہوں۔ جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب امت نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی، یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا چھوڑ دے گی، تو پھر امت ان عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اور یہ آزمائشیں، یہ کیسی آزمائشیں ہوں گی؟ یہ بڑی خطرناک قسم کی آزمائشیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعا
کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر اس طریقے سے ظلم و ستم کرے گی، تمہارے ایمان پر، تمہاری آبرو پر، تمہاری عزتوں پر ایسے ڈاکہ ڈالیں گی کہ جیسا کہ بھوکا انسان کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، تو جب یہ حالات پیش آئیں گے تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ جب انسان کی تعداد کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو تبھی دوسرا آ کر اس پر غلبہ پاتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو اسی لیے صحابہ نے، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت، آج جو تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ غثاء کا غثاء السیل، کہ تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ تم ایسے ہوں گے جیسے کہ سمندر کے اوپر ایک تنکا، جس طریقے سے سمندر پر ایک تنکا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا، سمندر اس کو اپنی لہروں میں بھا کر لے جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا، تو ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں سے، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ، کہ اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ ما الوہن یا رسول اللہ؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسند، یعنی انسان دنیا میں لگ جائے گا، دنیا میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے حصول میں اپنا سارا وقت، اپنی ساری سوچ، اپنی ساری فکریں لگائے گا، اور موت کا خوف اس کے دلوں سے نکل جائے گا، موت کو وہ ناپسند کرے گا۔ تو جب یہ کیفیت اس انسان کی ہوگی تو پھر پے در پر اس پر آزمائشیں، فتنے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہیں گے، جس سے وہ ابھرے گا نہیں اور نکلے گا نہیں۔ انہی فتنوں سے بچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو۔ جب انسان فکر آخرت کرے گا تو پھر دنیا کی محبت اس کی نظروں میں نہیں ہوگی اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی اصل زندگی، مسلمان کی اصل زندگی وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اس نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر لیا تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کیا تو پھر وہ اس کی آخرت اور ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی فنا ہو جائے گی اور دشواری کے ساتھ گزرے گی۔ اسی لیے اس مسلمان کو، ایمان والے کو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے، من چاہی زندگی سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔